کہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس پہ قائم جو ہوتا ہے اللہ اس کو فتوحات اور کامیابیاں دیتا ہے اس دنیا میں، آخرت میں تو ہے ہی سب سے بڑی کامیابی اس کے پاس، حتمی طور پہ خوبصورت ترین زندگی۔ جنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کے آئے نا، باقی انبیاء تو نہیں گئے، اللہ کے رسول تو معراج پہ گئے اور دیکھ کے آئے، جنت کے اندر گئے، دوزخ کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر یہ جو تمہارے ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے نا اونٹ کو ہانکنے کے لیے، اتنے برابر جگہ مل جائے نا جنت میں تو دنیا و ما فیہا، جو کچھ یہاں ہے سب سے وہ بہتر ہے اتنا ایسی شے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے تو بنا، لیکن یہاں بھی دیکھیے ان کو سہولتیں مل جاتی ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے، اور جن کے پاس اسباب بھرے ہوتے ہیں وہ اپنی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے، ان کو وہ سہولتیں نہیں ملتی، ان سے محروم رہ جاتے۔ ڈاکٹرز سارے اسباب موجود ہیں، نہیں بیماری صحیح ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کووڈ-19 سے شکار ہو کے مر گئے ہیں ڈاکٹروں میں سے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ پہ بھروسہ ہے، بس مسجد میں بھی جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تقدیر ہے، یہ بھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور روز ہماری زندگی کے واقعات اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی بنیادی اصول ہیں نا دین کے، یہ بھی اسی کا علم عقیدہ کا موضوع ہے، بنیادی اصول سارے۔ اور علم عقیدہ اور علم توحید میں فرق یہ ہے کہ توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی معرفت حاصل کرنی ہے اور جس کے پر یقین کامل رکھنا ہے، اور عقیدہ میں ان لوگوں کے جوابات بھی ہیں جو توحید پہ اور اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ عقیدہ ذرا ایک نسبتاً وسیع ہے، کیونکہ ان کے اعتراضات بھی علم عقیدہ کا اعتراضات کے جواب بھی، کہ جو نہ سمجھتے ہوئے شیطان کے کہنے پہ حقیقت حقائق پہ اور اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اور غلط ہوتے ہیں اعتراض، ان کے جواب بھی موجود ہیں عقیدہ، علم عقیدہ میں یہ چیز بھی موجود ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اس کے بعد نہ ضرورت ہے پریشانی کی، جس کو یقین ہے اللہ کی ان تمام باتوں پہ، اس کو اگر کوئی چیز دنیا کی نہیں بھی ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا کہ آسانیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ اور مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور مشکلات کے ساتھ آسانی بھی مل جاتی ہے، اور ملتی ہے پھر اس کو ان مع العسر یسرا، پھر اس کو ملتی ہے۔ اور جس کو یقین کامل ہے وہ اطمینان قلب میں رہتا ہے، ہمیشہ ملی ہے کوئی چیز تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور نہیں ملی تو کہتا ہے اللہ اس پہ اجر دے گا، مجھے اس پہ انعام ملے گا، جو تکلیف میں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سکھایا، فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہر حالت میں خوش قسمت ہے، اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو اللہ اسے پسند کرتا ہے اس کے شکر کو، اور کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے، اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ اسلامی ہے یہ ان تمام صفات سے متصف ہے کہ اس کا موضوع بھی عالی شان ہے، اللہ کی ذات اور اس کی وحدانیت۔ اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو اگر اس پہ جم جائے انسان تو دنیا میں بھی اس کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔